لے اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا۔ اب شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ مونسون کی بارش سے ننکانہ صاحب کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بارش کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ ملک کے دیگر اضلاع کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی گزشتہ روز ہونے والی مونسون بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہا۔ گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چلتی رہیں۔ موسلا دھار بارش سے ننکانہ شہر ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں، جس سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے الرٹ، اعلانات اور اقدامات جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے ہیں۔ ٹی ایم اے کا عملہ بے بس دکھائی دیا اور بجلی کی آنکھ مچولی سے بھی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ننکانہ صاحب کے باسیوں کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ نکاسی آب کے نظام کو فی الفور مؤثر بنائے۔ سانگڑ میں ڈی سی ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ نے ضلع بھر میں درخت کاٹنے سے قبل اجازت لینا لازمی قرار دے دیا۔ غیر قانونی طور پر درخت کاٹنے پر علاقے کے ایس ایچ او اور فارسٹ آفیسر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عزیز الرحمان۔ جانب سے آج شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا، جہاں پر مختلف علاقوں میں ایسیز کو حکم دیا گیا کہ درخت لگائیں گے۔ اسی بارے میں ہم جانتے ہیں ڈپٹی کمشنر سانگڑ سے ان کا کیا کہنا ہے۔ ہینڈس کا ریپریزنٹیٹیو اس کا نہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈیمانڈ جنریٹ کر کے دیں گے اپنی اس کی کنسلٹیشن سے، کیونکہ چیزیں ہم اگر جنرلائز چھوڑیں گے تو پھر وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی۔ وہ کریں گے جنریٹ ڈیمانڈ کے اسکول، میری تحصیل میں اتنے اسکولس میں اتنے پلانٹس لگنے چاہیے۔ یہ تو ایک سیریمنی ہے جو ڈی سی آفس میں ارینج کی گئی اور اس میں ہم نے لگایا، لیکن اس کے علاوہ ہمارا اپنا جو پروجیکٹ ہے اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 3000 سے زائد پودے جو ہیں اپنے پولیس اسٹیشنز اور ڈفرینٹ آفیسز کے سوچو نسل کی کٹائی کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ اس کو روکیں گے انشاءاللہ۔ اور نیت بھی صاف ہے تو انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اور ہم ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ مثبت آئیں گے اور جتنی شجرکاری اچھی ہوگی تو یہ جو خاص طور پہ کلائمیٹ چینج کا جو اثرات آ رہے ہیں اور ماحولیات جو گرین ہاؤس گیسز بڑھ رہے ہیں اور گرمی زیادہ ہو رہی ہے، اس میں کمی آئے گی اور مطلب ایک اچھا خاصا انوائرمنٹ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ امید تو ہے کہیں وہ کم نہ پڑ جائے۔ ٹارگیٹ جو ہے وہ یہ تو کمپلیٹ ہوگا، لیکن جس طریقے سے اویئرنیس ہے ڈیورنگ اس سچویشن میں کہ یہ ٹارگیٹ کم نہ پڑ جائے۔ جب چھوٹا سا تھا تو اسی ٹائم سے سنتا آ رہا ہوں، میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ ٹارگیٹ پورا ہو جائے۔ یہ جو ہفتہ ہے یا ایک منتھ جو ہے ونکاری کا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اس دفعہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں تو سچائی نظر آ رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اپنا ٹارگیٹ پورا کر پائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اپنا ٹارگیٹ پورا کر پائے گا یا نہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عزیز الرحمان رین، سانگڑ۔ لال سوہانرہ کے نواحی علاقے ڈیرہ بھکا میں دن دہاڑے چوری کی واردات ہوئی۔ چور تقریباً 4 لاکھ نقدی، قیمتی گھڑی اور طلائی زیورات لے اڑے۔ ڈیرہ بھکا کا رہائشی مختار اپنی فیملی کو لے کر اپنے بھائی کے گھر گیا ہوا تھا۔ نامعلوم چور گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور 3 لاکھ روپے نقدی، راڈو گھڑی اور طلائی زیورات چوری کر کے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ دن بدن بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ وہاڑی شہر اور گرد و نواح میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، ناشیاں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ وہاڑی شہر اور اس کے گرد و نواح میں رات گئے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جل تھل ایک ہو گیا ہے۔ گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ شدید بارش کے باعث کھمبے میں کرنٹ آ جانے کی وجہ سے 2 افراد کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت ساجد اور طیب کے نام سے ہوئی ہے۔
صادقآباد میں JW شوگر ملز گروپ نے عوام کی مشکلات کے پیش نظر سستا چینی کا سٹال لگا دیا ہے۔ سنجر پور میں JDW شوگر ملز گروپ یونٹ نمبر 2 کی جانب سے چینی 70 روپے فی کلو گرام فروخت کے لیے سنجر پور شہر میں چینی کا سٹال لگایا گیا ہے، جس سے گھریلو اور عام صارفین کو 1 کلو گرام تک چینی 70 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں چینی 90 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے، جبکہ JDW شوگر ملز گروپ کی جانب سے عید الاضحیٰ تک عوام کو سستے سٹال سے چینی 70 روپے فی کلو گرام تک مہیا کی جائے گی۔ پتوکی میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ حلہ چوک میں قائم مسجد کے 3 مینار گر گئے۔ دوسری طرف مسلسل موسلا دھار بارش نے پورے شہر کو ڈبو دیا ہے۔ شہر بھر کی سڑکیں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ سٹار ایشیا نیوز شیخ عمران سے۔ پتوکی شہر اور اس کے گرد و نواح میں مونسون کی بارش نے تباہی مچا دی۔ تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارش سے حلہ چوک میں واقع جامع مسجد کے 3 مینار ملحقہ دکانوں کے اوپر آ گرے، جس سے متعدد دکانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مسجد کا مینار مین ہائی وولٹیج تاروں پر بھی گرا، جس سے شہر بھر میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ دوسری طرف شہر کے مین بائی پاس پر لگا ہوا سائن بورڈ عمارت کے نیچے کھڑے ہوئے رکشوں پر آ گرا، جس سے متعدد رکشے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مسلسل اور موسلادھار بارش نے شہر کو ڈبو دیا۔ ریل بازار، صرافہ بازار، مین بازار، پرانی منڈی، مزمل بازار، رضا آباد، نارو کی چھٹا میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، جبکہ شہر بھر کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہر میں موجود سیوریج سسٹم بلاک ہونے سے بارش کا پانی کئی گھروں میں داخل ہو گیا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وسائل کی کمی اور افرادی قوت نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ بھی بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا یہ اسپیل جاری رہے گا اور مزید بارشوں کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ عمران، سٹار ایشیا نیوز، پتوکی۔ ضلع کشمور سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، جہاں اغوا کی وارداتیں تھم نہ سکی۔ غوث پور کے دورانی مہر تھانے کی حدود سے اغوا ہونے والے 3 مغویوں کی بازیابی کے لیے پورسا کی جانب سے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اغوا ہونے والے زاہد میرانی عباس اور حامد میرانی کو پولیس 7 دن گزر جانے کے باوجود بازیاب نہ کروا سکی ہے۔ اغوا کی وارداتوں کے خلاف اور مغویوں کی بازیابی کے لیے اہل خانہ کی جانب سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے SSP سے فوری نوٹس لے کر مغویوں کی بازیابی کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کندکوٹ میں قومی عوامی تحریک ضلع کشمور کی جانب سے ضلع کونسل کا اہم اجلاس ہوا، جس میں شہر بھر میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف امن سندہ کے نام سے ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ضلع کشمور میں بڑھتی ہوئی بدامنی، تنظیم سازی، سوشل میڈیا ٹیم بنانے پر بات چیت کی گئی ہے۔ اجلاس میں جمعے کے دن امن بحالی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سمندری شہر اور گرد و نواح میں رات بھر سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ مسلسل 7 گھنٹے سے وقفے سے جاری ہے، جس کے باعث نشیبی علاقے زیریاب آ گئے ہیں۔ بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رات گئے بارش کے باعث متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، جس سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ مسلسل بارش نے بلدیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ بارش سے گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ بارش سے قبرستانوں میں بے شمار قبریں بہہ گئی ہیں۔ موسلا دھار بارش سے آم کی فصل کو شدید نقصان کا خدشہ ہے۔ بارش سے اینٹوں کے بھٹوں پر لاکھوں کچی اینٹیں پانی میں بہہ گئی ہیں اور درجنوں جلتے بھٹوں کی بھرائی زمین بوس ہو گئی ہے۔ رحیم یار خان کے علاقے بھونگ کے سینئر صحافی برکت مزاری حادثے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ رحیم یار خان شیخزاد ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھونگ کے سینئر صحافی کو برکت مزاری، جو کہ ایکسپریس نیوز پیپر سے منسلک تھے، نیوز کوریج کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے ہمراہ جا رہے تھے کہ کیولانہ چوک کے قریب اچانک سامنے سے آتی ہوئی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئے، جس کی وجہ سے باپ بیٹا دونوں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر طبی امداد کے بعد THQ ہسپتال صادق آباد منتقل
منتقل کر دیا گیا ہے۔ حالت غیر ہونے پر برکت مزاری کو شیخ زید ہسپتال رحیمیہ خان ریفر کر دیا گیا ہے۔ سمندری سے افسوسناک خبر شامل کریں گے، جہاں تھانہ صدر کے علاقے سیم نہر کے قریب وین اور ٹرالر کے ٹکرا گئے۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ صدر کے علاقے سیم نہر کے قریب وین اور ٹرالر آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا ہے۔ ریسکیو کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاش سول ہسپتال منتقل کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں جامپور کی طرف، جہاں پر پولیس کی سرپرستی میں قبضہ مافیا نے غریب خاندان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تھانہ سٹی جامپور میں تعینات سب انسپکٹر نے چمک کے کمال پر عمر رسیدہ بوڑھی خاتون کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے عذرا بی بی اور اس کی ساس کو 6 گھنٹے تھانے میں بند کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے آصف تبسم سے۔ جی آصف، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل جامپور کے نواحی علاقہ بستی رندان کے جوہر ٹاؤن میں، جہاں پر ایک غریب خاتون کے پلاٹ پر قبضہ مافیا کی طرف سے قبضے کی کوشش کی گئی ہے۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی اما تو کیا مسئلہ ہے، پلاٹ کو کون قبضہ کرنے میں؟ اسا پلاٹ بھی دی بیٹھوں، میرا گھر والا سعودی عرب رہے ویندے ہی دے اندر سارے کنے قبضہ کھسان دی کوشش کرے دے۔ کل سا پولیس والے دو ہیلپ لائن والے دو فون کیتے سے او این من فئی فالے میں کو چاہتی کہ اٹھا میرے کو وانتے بلہاڑی تے میرا ہی نکا 10 سالے دا ہی کوئی بلہاڑی تے نے اٹھا پیچھے باقی انہاں نال رلے کھڑے انہاں کو آدن پہلی تو ساجرا قبضہ پاس کی نو ہی نکلے۔ تو سا مہربانی کرو، سارے نال ہیلپ کرو، ساری مدد کرو۔ سا غریب سے میرا گھر والا اڑی سعودی عرب مزدوری دے سلسلے چ گیا ودے اسا جرا سے بہو ہی دے نال تنگشی نال اسا کی دیا سا پیسے دے بری کرو، ساری نے کاغذات ان پہ ہر شے پہ پولیس رلتے سارے کنے قبضہ ختماون دی کوشش کرے دی کری۔ تو سا مہربانی کرو، وزیر اعظم صاحب مدد کرو ساری۔ اے پلاٹ پر دے قبضہ کرن والے کون لوگ نے؟ ایک راشد رہی ہے، ایک ارشاد رہی والا بیا اشفاق تے بیا مصطفی تے بیا ہے جمیل۔ جی بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ قبضہ مافیا پولیس کی ملی بھگت سے ہمارے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پولیس ہمیں زد و کوب کر کے ان کو قبضہ دلانا چاہتی ہے۔ ہماری وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان قبضہ مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ہماری داد رسی کی جائے۔ جی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے، جہاں غیرت کے نام پر لڑکا اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میلسی کے نواحی علاقے موزہ درخواست میں غیرت کے نام پر 35 سالہ نوجوان اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مقتول 4 بچوں کے باپ کو اس کے دوست کے ڈیرے سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے سر کے بال اور مونچھیں موڑنے کے بعد تشدد سے اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ بعد ازاں رمشا نامی لڑکی کو بھی قتل کر کے اس کی لاش ویرانے میں پھینک دی گئی ہے۔ لڑکی کے ورثاء کو شک تھا کہ دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اطلاع پر تھانہ صدر پولیس بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی، جبکہ لاشوں کو قبضہ میں لے کر کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔